اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا۔ ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس کے ہاتھ میں آسمان اور زمین کی گردش، رات اور دن کا آنا جانا اور لمحوں اور سالوں کا بدلنا اسی اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ آج ہمارا خطبے کا ٹاپک ہے ٹرانسفارم یور لائف ان 2026۔ ہم اس سال میں اپنی زندگی کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زندگی ہمیں بڑی مختصر، بہت شارٹ دی ہے، اور اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فرقان آیت 62 میں فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً، وہی اللہ ہے جس نے دن اور رات کو ایک دوسرے کے بعد آنے جانے والا بنایا، لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، اس انسان کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہے، سبق لینا چاہے اور شکر گزار بننا چاہے۔ ہماری زندگی کا سال گزرتے جا رہے ہیں، ایک سال اور ہماری زندگی کا ختم ہو گیا۔ بہت سے لوگوں نے پچھلے سال میں بہت ساری ترقیاں، بہت ساری تبدیلیاں، بہت سارے چینجز کیے ہوں گے، اور بہت سے لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک اور سال برباد کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس سلسلے میں فرمایا ہے کہ اکثر لوگ لاس اور نقصان میں ہیں، تباہی اور بربادی کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ وہ اپنے وقت کو صحیح طور پہ استعمال نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ العصر میں فرمایا والعصر، زمانے کی قسم، وقت کی قسم، ٹائم کی قسم، یعنی زمانہ، ٹائم، وقت گواہ ہے اس بات کا۔ کس بات کا؟ ان الانسان لفی خسر، بے شک سارے کے سارے انسان گھاٹے میں ہے، لاس میں ہے، نقصان میں ہے۔ کیوں نقصان میں ہے؟ اس لیے کہ جو وقت اور ٹائم ان کو ملا ہے اس کو وہ صحیح طور پہ یوز نہیں کرتے۔ کون لوگ نقصان سے باہر ہوں گے، لاس سے باہر ہوں گے؟ الا الذین آمنوا، سوائے وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اچھے اچھے کام کرتے رہے، وتواصوا بالحق، اور حق کی بات، سچائی کی بات، ٹروتھ کی بات دوسروں کو بتاتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سلسلے میں ہمیں خبردار کیا ہے کہ بعض لوگوں کو آپ دیکھیں گے وہ بولتے ہیں ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں ہے۔ دنیا کی سب سے قیمتی چیز، سب سے پریشیس
اور جس کی کوئی قیمت نہیں ہے، پوری دنیا بیچ کر کے بھی خریدا نہیں جا سکتا، وہ کیا ہے؟ کیا ہے وہ؟ وقت ہے، ٹائم ہے۔ اب 2025 2025 چلا گیا، پوری دنیا کے ارب پتی مل کر بھی اس کو خرید سکتے ہیں کیا؟ سال تو چھوڑ دیجئے، ایک مہینہ نہیں، ایک ہفتہ نہیں، ایک دن نہیں، ایک لمحہ، ایک سیکنڈ بھی واپس نہیں لایا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون میں فرمایا، آیت نمبر 115 میں، اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تم کو بیکار اور فالتو بنایا ہے؟ اپنے سے پیدا ہوئے، اپنے سے جی رہے ہیں اور ایسے ہی مر جائیں گے؟ نہیں۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ہمارے پاس واپس نہیں لائے جاؤ گے؟ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، تو وہ بادشاہ جو حقیقی بادشاہ ہے، جو ریئل کنگ ہے، وہ فالتو کام کرنے سے بہت اونچا ہے، بہت اعلیٰ ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 حدیثوں کے اندر اس بات کی طرف توجہ دلائی۔ آپ نے فرمایا، بخاری کی 6412 نمبر حدیث ہے، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، 2 نعمتیں انسان کے پاس، 2 بلیسنگ ایسی ہیں جن کے بارے میں اکثر لوگ نقصان میں ہیں، اکثر لوگ نقصان میں ہیں، لاس میں ہیں۔ وہ 2 نعمتیں کیا ہیں؟ الصحت والفراغ، صحت ہے، ہیلتھ ہے، کہ جب صحت ہوتی ہے تو انسان اس کو صحیح کام میں یوز نہیں کرتا، اور والفراغ، بیٹری ختم ہے، الصحت والفراغ، انسان کی صحت اور فری ٹائم۔ جو لوگ ان دونوں کو صحیح طور سے یوز کرتے ہیں، اپنی صحت کو اور اپنے فری ٹائم کو، وہی دنیا میں ترقی کرتے ہیں، ورنہ اکثر لوگ اس کے بارے میں نقصان میں ہیں۔ اور یہ ٹائم اور یہ وقت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے 2417، قیامت کے دن لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن 4، قیامت کے دن انسان اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا جب تک کہ اسے 4 سوالوں کا جواب نہ پوچھا جائے۔ سب سے پہلا سوال کیا ہوگا؟ عن عمرہ فیما افناہ، تم نے اپنی زندگی، اپنا وقت، اپنا ٹائم کس کام میں لگایا؟ اب 1 سال ہمارا گزر گیا، یہ 2026 کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تمہارا یہ سال، تمہارے اس کے مہینے، تمہارے اس کے دن اور ہفتے اور منٹ اور سیکنڈ تم نے کس کام میں لگائے؟ اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو ایک نیا سال شروع ہوا ہے، ہمارا یہ سال پچھلے سال سے الگ ہو، مختلف ہو، اس میں ہم دینی اور دنیاوی طور پہ ترقی کریں، آگے بڑھیں، تو 2 کام کرنا چاہیے ہم سب لوگوں کو، اور اپنے بچوں کو بھی یہ بتانا چاہیے۔ پہلا کام یہ کہ پچھلے سال کا جائزہ چیک کرنا چاہیے کہ پچھلے سال میں ہم نے کیا کیا اچیومنٹس کیا، کیا ہمارے پلان تھے، کیا ہمارے گولز تھے، اور ان میں ہم نے کہاں تک اچیومنٹ حاصل کیا اور کتنا فیل رہے اس کو حاصل کرنے میں، نمبر 1۔ اور نمبر 2، کیا کیا کوتاہیاں ہوئی، کمیاں ہوئی ہماری زندگی میں، اور اس سال کے لیے ہمیں پلان کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ جو ٹارگٹس ہم نے متعین کیے تھے، جو نہیں ہو سکے اس سال ہم حاصل کریں گے، اور جو کمی کوتاہی ہوئی پچھلے سال، اس سال دوبارہ اس کو ہونے نہیں دیں گے، ریپیٹ نہیں کریں گے، کیونکہ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے جب تک یہ زندگی دی ہے
تب تک ہمیں اپنی زندگی کو سدھارنے کا پورا پورا اختیار ہمارے ہاتھ میں دیا ہے۔ ہم جس مومنٹ میں جس موقع پر اپنی زندگی کو سدھارنے کے لیے قدم بڑھاتے ہیں اس وقت سے اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد شروع کر دیتا ہے۔ تو آئیے ہم دیکھیں گے، اگر آپ 2026 کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو یہ 6 پوائنٹس پہ کام کیجئے، انشاءاللہ آپ کا یہ سال پچھلے سال سے یقیناً جب آپ اگلی بار 2027 شروع ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی پہلے سے بہت بدلی ہوئی ہوگی۔ تو آج کے بعد سے موبائل چھوڑ کر کے اور فالتو کے وقت گزاری سے ہٹ کر کے ہمارا وقت، ہمارا ٹائم اگر یہ 6 کاموں میں گزرے گا جو میں اب آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں تو انشاءاللہ ہماری زندگی کے تقریباً اکثر معاملات سدھر جائیں گے۔ تو وہ کیا کیا چیزیں ہیں؟ نمبر 1، فرسٹ، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کیجئے، اللہ سے اپنا ریلیشن مضبوط کیجئے۔ اللہ سے ریلیشن مضبوط کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس میں 2 پوائنٹس آتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالی کا جو حق ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تلاوت، عبادت، ذکر، اس میں آپ کا ٹائم زیادہ لگنا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ دکان پہ بیٹھے ہیں، صرف موبائل لے کر کے اسکرول کر رہے ہیں، حالانکہ اس ٹائم میں ہم تسبیح بھی پڑھ سکتے ہیں، ذکر کر سکتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، دعا کر سکتے ہیں، لیکن گھنٹوں گھنٹوں دکان میں، کاروبار میں، ادھر ادھر نکڑ پہ بیٹھ کر کے اپنی زندگی کے، ایک ریسرچ کے مطابق ایوریج انڈین جو ٹائم اسپینڈ کرتا ہے انٹرنیٹ پہ فالتو میں اپنا وقت ضائع کرتا ہے، کتنا ہے معلوم؟ 2.5 گھنٹے، 2.5 آورس۔ مہینے میں سمجھیے کہ 3 دن انٹرنیٹ پر برباد کر دیا۔ سال میں کتنا ہوا؟ سال میں کتنا ہوا؟ 1 مہینہ 6 دن۔ 1 مہینہ 6 دن میں انسان کی زندگی سے کتنے کورسز ہو سکتے ہیں، کتنے پیسے کمائے جا سکتے ہیں، کتنی نیکیاں کمائی جا سکتی ہے۔ اب اللہ سے تعلق قائم کرنے کے لیے 2 چیزیں، ایک تو اللہ کا جو حق ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر، تسبیح، تلاوت، وہ، اور نمبر 2، اللہ نے جو لوگوں کا حق ہمارے اوپر رکھا ہے، اپنی بیوی کا، بچوں کا، پڑوسی کا، رشتہ داروں کا، اور اسی طرح سے سوسائٹی کا، وہ حق ادا کریں گے تو اللہ سے ہمارا ریلیشن کیا ہوگا؟ مضبوط ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اللہ خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اللہ ضرور خوش ہوگا۔ اب اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ 3 کام اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ سے دن بدن ریلیشن ہمارا مضبوط ہوتا رہے گا۔ نمبر 1، نمازوں کی پابندی، خود بھی اور ہمارے بچے بھی۔ ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگ صرف جمعہ میں نظر آتے ہیں۔ میں تھوڑا اوپنلی بولنا چاہتا ہوں آج، ویسے کئی بار یہ بات سامنے آ گئی ہے، اگر آپ 10 سال سے اوپر ہیں یا آپ کے بچے 10 سال سے اوپر ہیں، 10 سال کے ہیں، اور آپ نماز نہیں پڑھتے تو قرآن کا سیدھا اور کلیئر اعلان ہے کہ سیدھا جہنم میں جائے گا، جہنم میں جائے گا، مرتے ہی وہ جہنمی ہے وہ، اور دنیا میں اس کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں۔ میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، 10 سال سے اوپر عمر ہے میری یا میرے بچوں کی، اور وہ ایک بھی نماز پابندی سے چھوڑتے ہیں، چاہے وہ فجر کی ہو یا عشاء کی ہو یا کوئی بھی، اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ اعلان کیا ہے سورہ مریم آیت نمبر 59 میں، آیت نمبر 59، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، کہ ان کے بعد ایسے نکمے، نالائق اور یوزلیس لوگ آئے
جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا، برباد کر دیا اور اپنی منمانی زندگی گزاری، ڈیزائرز کو فالو کیا، تو اللہ تعالیٰ نے کلیئر اعلان کیا کہ یہ غی میں جائیں گے۔ غی کے بارے میں مفسرین کیا کہتے ہیں؟ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وادن فی جہنم من قیح و دمن، یہ غی جس میں بے نمازی جائے گا، جو لوگ سو رہے ہیں وہ ذرا جگ کر کے سنیں، جس میں یہ بے نمازی جائے گا وہ کیا ہے؟ وادن فی جہنم، جہنم ایک اسپیشل ایریا ہے، اس میں کیا ہے؟ من قیح و دمن، جہنمیوں کے پیپ اور ان کے خون اس میں ہوں گے، اس میں اس کو رکھا جائے گا۔ کس کو؟ بے نمازی کو، جو ایک وقت کی بھی نماز اگر چھوڑتا ہے لگاتار تو اس کو اللہ تبارک و تعالی جہنم میں نہیں، جہنم کے ایک اسپیشل جگہ میں، بہت سارے لوگ، بہت سارے ایمان کے توحید کے دعویٰ کرنے والے، نہ وہ آتے ہیں نمازوں میں، نہ ان کے بچے آتے ہیں۔ یہ کون سا توحید ہے؟ یہ کون سا ایمان ہے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف کہا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، مسلمان اور ایمان اور کفر کے بیچ میں نماز چھوڑنے کا فرق، نماز چھوڑ دیا کافر ہو گیا۔ یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے۔ تو پہلی چیز، ہم رو رہے ہیں کہ ہمارے حالات بگڑ رہے ہیں۔ کیوں بگڑ رہے ہیں حالات؟ کیونکہ اللہ کی بات نہیں ماننا، سمپل۔ تو پہلی چیز جو ہمیں کرنا ہے وہ اللہ سے جڑنا ہے، نماز کی پابندی۔ اگر نماز نہیں ہے اللہ تعالیٰ سکون چھین لے گا، اللہ تعالیٰ روزی چھین لے گا، اللہ تعالیٰ عزت چھین لے گا۔ یہ تین چیزیں تو کبھی مل نہیں سکتی۔ اور آخری چیز، ہمارے بیوی اور بچوں کو، ہمارے انڈر میں جو لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ہمارا نافرمان بنا دیتا ہے۔ یہ علماء نے لکھا ہے باضابطہ ریسرچ کر کے۔ دوسری چیز، اللہ سے جڑنے کے لیے قرآن کو سمجھ کر کے پڑھنا۔ جتنے لوگ ملحد ہو رہے ہیں، دین چھوڑ رہے ہیں، کفر میں جا رہے ہیں، وہ صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھا۔ ہر دن آدھا گھنٹہ 15 منٹ قرآن سمجھ کر کے پڑھیے، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کے دیکھیے اللہ رب العزت سے کیسے قریب ہوتے ہیں۔ اور نمبر 3، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیے، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھیے، کیونکہ اگر آپ کو ڈاکٹر بننا ہے اور آپ انجینئرز کے ساتھ رہتے ہیں تو آپ کبھی ڈاکٹر بن سکیں گے؟ آپ کو انجینئر بننا ہے، آپ نے میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لے لیا، کبھی آپ انجینئر بن سکتے ہیں؟ اسی طرح سے اگر آپ نیک اور اچھا بننا چاہتے ہیں تو نیک اور اچھے لوگوں کے ساتھ رہیے، انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ تو پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر 2026 کو بہتر بنانا ہے تو اس دنیا کے مالک کو، اللہ کو خوش کرنا اور اس کے بندوں کے حقوق ادا کرنا، نمبر 1۔ نمبر 2، اپنی صحت کا خیال رکھیے۔ صحت اگر ہے تو پوری دنیا ہے، بیوی بچے آپ کے ہیں، دولت آپ کی ہے، لوگ آپ کے ہیں۔ صحت نہیں ہے، گر گئے بستر پہ، وہی بیوی بچے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بڈھے کو جلدی اٹھا لیجئے، اس مصیبت سے ہم کو کیا کیجئے؟ نجات دیجئے۔ صحت کے لیے کیا کرنا ہے؟ صحت کے لیے کیا کرنا؟ 3 چیزوں پر فوکس کیجئے۔ نمبر 1، ٹاپ، مڈل اور لو۔ ٹاپ کا مطلب کیا ہے؟ ٹینشن فری رہیے، خوش رہیے۔ ٹینشن آئے، ہر انسان کی زندگی میں آتا ہے، فوراً ختم کیجئے ٹینشن۔ اسٹریس مینجمنٹ سیکھیے، یوٹیوب پہ آپ کو ویڈیوز مل جائیں گے۔ تو خوش رہیے، ٹینشن فری رہیے۔ نمبر 2، آپ جو بھی کھاتے ہیں کوشش کیجئے کہ وہ فالتو کی چیزیں نہ ہوں۔ پروٹین، فیٹ، وائٹامنس اور منرلز یہ زیادہ یوز کیجئے۔ بیکری آئٹمز، باہر کی چیزیں، پیکڈ فوڈ، یہ سب آپ کو بیمار کرنے کے لیے، آپ کو مارنے کے لیے ہے، یہ ریسرچ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اچھا کھائیے، اچھا پیجئے اگر صحت مند رہنا ہے تو۔ نمبر 3، پیر۔ آپ جتنا سکون سے بیٹھے رہیں گے اتنی جلدی مریں گے، اور جتنا ایکٹیو رہیں گے، جتنا ورزش کریں گے، محنت کے کام کریں گے، چلیں گے پھریں گے۔ ہم دیکھتے ہیں لوگ مسجد آتے ہیں تو بھی گاڑی سے آتے ہیں، اور پاس میں دکان ہے وہاں بھی گاڑی سے جاتے ہیں، اور دن بھر بیٹھے رہتے ہیں اپنے دکانوں میں،
याद रखिए, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल जिसको कहते हैं कि बैठ के जिंदगी गुजारना, ये आपकी सेहत के लिए जहर है। जितना हो सके चलिए फिरिए, काम कीजिए, मेहनत कीजिए, तो आप सेहतमंद रहेंगे। कहा जाता है कि जमीन के अंदर क्या है? ग्रेविटी। जो आदमी ज्यादा जमीन से लग के रहता है, जमीन उसको जल्दी अपने अंदर बुला लेती है। इसलिए जमीन के ऊपर थोड़ा एक्टिव रहना। तो ये सेहत के 3 पिलर्स हैं, टेंशन फ्री रहना, खुश रहना और अच्छा खाना और ज्यादा चलना फिरना, वॉकिंग करना। नंबर 3, पैसा कमाना। अल्लाह ताला ने कुरान में कहा क़ियामल लिन्नास, लोगों की जिंदगी को खड़ा रखने के लिए पिलर है पैसा। अगर आप पैसा नहीं कमाते हैं, दूसरों पर डिपेंड है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की नज़र में भी ये बेहतर नहीं है और लोगों की नज़र में भी आपकी कोई वैल्यू नहीं होगी। कितना पैसा कमाना चाहिए? कम से कम इतना कि किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। और ज्यादा से ज्यादा कितना कि अगर हमारे पास कोई भी मदद के लिए आए तो हम उसकी क्या करें, बल्कि अगर कोई नहीं भी कहे तब भी हम उसकी क्या करें। अभी हमारे पड़ोसी को कैंसर हुआ, हमारे एक और पड़ोसी को मालूम हुआ, उन्होंने 70,000 रुपए दिए। मैंने सुना, उन्होंने नहीं बताया, किसी और ने बताया, मेरे दिल से दुआ निकली। ये मस्जिद में मैट नहीं थी, हमारे एक नमाजी भाई ने बगैर कहे खुद से ला करके डलवाया। तो पैसा कम से कम इतना होना कि किसी से मांगने की जरूरत ना पड़े, और ज्यादा से ज्यादा इतना होना कि जो भी हमारे पास जरूरतमंद आए हम उसकी मदद कर सकें। ये टॉप लेवल है। पैसा कैसे कमाएंगे? बहुत सारे बिजनेसेस खत्म हो रहे हैं, कहीं भी कुछ भी दुकान लोग लाके खोल लेते हैं, ये गलत तरीका है। आप पैसा कमाने का सिंपल रूल है, डिमांड एंड सप्लाई। जिस चीज की जहां जरूरत है वो चीज वहां पर दीजिएगा तो वो दुकान चलेगी, बिजनेस चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। अब लोग यहाँ पे लाके चाय का होटल खोल देते हैं। यहाँ की चाय का होटल क्यों चलेगा? यहाँ बाजू में चाय का होटल है। घड़ियों की दुकान खोल के लोग बैठे हुए हैं। आज घड़ी की जरूरत है क्या? मोबाइल ने घड़ियों की जरूरत क्या की? खत्म कर दी। तो इसी तरह से पैसा कमाने का सिंपल उसूल है कि आप अपने बिजनेस से, अपने सर्विसेज से किसी की जरूरत पूरी कर रहे हैं तो आपकी बिजनेस खुद ब खुद चलेगा। बिजनेस खोलने से पहले चलाने के लिए आप एक्सपर्ट से मशवरे कीजिए, इंशाअल्लाह जरूर आपका बिजनेस चलेगा। जैसे हम मिसाल में देख सकते हैं, फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, ये सब क्यों चल रहा है? क्योंकि ये लोगों की जरूरतें पूरी कर रहे हैं। ओला है, उबर है, ये क्यों चल रहे हैं? आप घर बैठे अपनी जरूरत पूरी कर ले रहे हैं। नंबर 4, अखलाक। हमारे अखलाक अच्छे होने चाहिए। अखलाक से ही अल्लाह के नजदीक भी हम अच्छे हो सकते हैं और बंदों की दुआ और इज्जत अखलाक की वजह से। आप बताइए, कोई आदमी कितना पैसे वाला है, कितना सेहतमंद है, कितनी इबादत करता है, अगर वो जलन उसके अंदर है, हसद है, तकब्बुर है, घमंड है, कीना रखता है, वो झगड़ालू है, बात बात पे लड़ जाता है, उसे कोई पसंद करता है क्या? नहीं। बल्कि किसको पसंद करता है अल्लाह ताला? जो मुतवाज़े है, हम्बल है, हेल्पिंग है, केयरिंग है, दूसरों का ख्याल करता है, दूसरों की मदद करता है। ऐसे लोगों के लिए लोग रात में उठ करके दुआएं करते हैं कि अल्लाह ताला उनकी जिंदगी को, उनकी सेहत को बाकी रखिए, क्योंकि वो लोगों की जरूरतों को पूरा करने वाले हैं। तो अच्छे अखलाक। और एक रिसर्च भी है, अमेरिका में एक रिसर्च हुई कि कितने लोग अपनी डिग्री और काबिलियत से तरक्की करते हैं और कितने लोग अपने अखलाक की बुनियाद पर तरक्की करते हैं। तो आपको सुन के हैरत होगी, 85% लोग अपने अखलाक की वजह से दुनिया में तरक्की करते हैं और सिर्फ 15% लोग अपनी काबिलियत और अपनी इल्म और अपने एजुकेशन की वजह से आगे बढ़ते हैं। अब इस सवाल ये है कि अच्छे अखलाक कैसे हम डिफाइन करेंगे कि मैं अच्छे अखलाक वाला हूं कि नहीं? ये जानना बहुत जरूरी है सबके लिए। अच्छे अखलाक के 3 लेवल हैं। नंबर 1, मेरे से किसी को तकलीफ नहीं होना, ये सबसे लो लेवल है। अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदी, मेरी जबान से, मेरे हाथ से किसी को तकलीफ
ना हो, ये सबसे कम लेवल। इससे ऊपर कोई मुझे तकलीफ पहुंचाए तो मैं उसे क्या कर दूं, क्या करूं, माफ कर दूं। दिल में लेकर के लोग 50 साल, 40 साल, 10 साल, सालों साल के कीना कपट ग्रज दिल में लिए फिरते रहते हैं, जख्म, और बोलते हैं फखर से कि मैं भुला नहीं सकता हूं उसने जो बात कही है। भाई तीर किसी ने मार दिया, गोली मार दी, आपके सीने में लगी है, अब आप ऑपरेशन करा के निकालेंगे नहीं तो क्या होगा, क्या होगा, कैंसर होता, मरते हैं, उसको क्या मारने वाला मार दिया, भूल गया वो। आप गोली लेके तीर लेके घूम रहे हैं, आप मरिए, कैंसर हो जाएगा, मर जाइएगा। तो दूसरा है कि आपको किसी से तकलीफ हो जाए तो आप माफ कर दें। और तीसरा जो सबसे टॉप लेवल है अखलाक का, जो अंबिया का अखलाक है, जो किसी किसी को मिलता है, वो क्या है, जो इंसान मुझे तकलीफ दे उसके साथ भी मैं अच्छाई करूं, भलाई करूं। ये कहने में जरा आसान है, करने में अल्लाह ने कुरान में कहा ये सिफत किस्मत वालों को मिलती है। क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा करते थे कि जिन्होंने सहाबा को कत्ल किया, वो भी जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, इसको मेरी ऊँटनी का दूध पिलाओ और बेहतर से बेहतर खाना खिलाओ। नतीजे में वो मुसलमान हो गया। पांचवी चीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखिए। ये बहुत अहम पॉइंट है, इस पर अलग से इंशाअल्लाह किसी जुमे में बात होगी। लोगों की जिंदगी में प्रॉब्लम्स है, कुड़ रहे हैं, रो रहे हैं, शिकवा शिकायत कर रहे हैं, उसे पता ही नहीं है कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। अपना प्रॉब्लम, अपनी सेहत का, बच्चे बात नहीं मानते, बीवी बात नहीं मानती, घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और लेके बैठे हुए हैं। भाई आपका प्रॉब्लम आप सॉल्व करेंगे, दूसरा कोई सॉल्व नहीं करेगा। हाँ, आप मशवरा कीजिए, सेहत के बारे में हो, बच्चों के बारे में हो, बीवी के बारे में हो, फाइनेंशियल कंडीशन हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग सबसे पहले सीखना चाहिए। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के सबसे ज्यादा बड़े प्रॉब्लम सॉल्वर थे। बहुत से लोग होते हैं प्रॉब्लम क्रिएटर्स, मस्जिद में आएंगे तो उनको इधर कुछ खराबी नजर, मसल्ला टेढ़ा है तो दीवार बराबर नहीं है तो फलां जगह ये है। बहुत से लोग प्रॉब्लम सॉल्वर हैं, मस्जिद में आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं देखता हूँ हमारे एक दोस्त हैं, अल्लाह ताला उनकी जिंदगी में बरकत दे, लाइट कहीं जलती रहती है तो जब तक वो लाइट को बंद नहीं करते जाते नहीं। फैन चल रहा है फालतू में तो उसे अपने हाथ से, अगर पानी नहीं है तो पानी भरते हैं, उनके लिए दिल से दुआ निकलती है। तो प्रॉब्लम क्रिएटर को कोई पसंद नहीं करता। किसको पसंद किया जाता है, किसको पसंद किया जाता है, प्रॉब्लम सॉल्व करने वालों को। तो ये सीखना चाहिए और मालूम ना हो तो पूछना चाहिए। अब ये 5 चीजें हो गई, ये 5 चीजों को करने के लिए एक आखिरी चीज है, वो क्या है, इल्म सीखना। अल्लाह से कैसे ताल्लुक कायम किया जाए, इसके लिए इल्म की जरूरत है कि नहीं, है कि नहीं। इसी तरह से सेहत कैसे बनाई जाएगी, कैसे बरकरार रखी जाएगी, इसके लिए इल्म की जरूरत है, सीखिए। इसी तरह से पैसा कैसे कमाना, इल्म की जरूरत है। अखलाक कैसे बेहतर कर सकते हैं, इसके लिए भी इल्म की जरूरत है। प्रॉब्लम सॉल्विंग ये स्किल है, इसके लिए भी इल्म की जरूरत है। तो इल्म कैसे सीखेंगे, इल्म का सबसे बड़ा सोर्स कौन है, कुरान, कुरान, कुरान। अगर कुरान आदमी नहीं समझने की कोशिश करता है, नहीं समझता है, तो वो सबसे बड़ा जाहिल है, चाहे उसके पास PhD की डिग्री हो। और नंबर 2, किताबें, किताबों से इल्म हासिल कीजिए, पढ़िए। हमारी कौम में पढ़ने का रिवाज खत्म हो गया मोबाइल आने के बाद। जिसको देखिए, जहां देखिए मोबाइल लेके बैठा है। बच्चे घर में मोबाइल लेके बैठे हैं, बीवी अलग मोबाइल लेके बैठी है, और शौहर जो है वो दुकान में, कारोबार में कहीं है तो वो मोबाइल में पड़ा हुआ है। और इसने पूरी सोसाइटी का इल्म जो है तबाह बर्बाद कर दिया। यहूदी सबसे ज्यादा पढ़ते हैं, इसलिए वो दुनिया पे रूल कर रहे हैं। हमारा कुरान कहाँ से शुरू होता है, इकरा, पढ़ो। इसलिए किताबें पढ़िए और कुरान पढ़िए, सबसे पहले किताबें पढ़िए। और जो सबसे इजी सोर्स है इन सारी चीज़ों को सीखने का, वो यूट्यूब है। सोशल मीडिया से बहुत से लोग बहुत कुछ सीख रहे हैं, पैसे भी कमा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत से लोग उसी सोशल मीडिया से अपनी ज़िंदगी, अपने बच्चों की ज़िंदगी, अपनी फैमिली की ज़िंदगी बर्बाद भी कर रहे हैं। तो कंक्लूजन और ख़ुलासा क्या है कि ये जो नया साल शुरू हुआ है, हमारा टॉपिक ये इस हफ्ते दूसरा था, लेकिन मैंने उसे चेंज करके शायद
ہم میں سے کچھ لوگوں کو اس سے فائدہ ہو۔ یہ نیا ٹاپک میں نے اس کو مٹا کر کے لکھا کہ ہمیں یہ سال میں اپنا وقت کن 6 چیزوں پہ گزارنا ہے۔ نمبر 1، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنے میں، لوگوں کے حقوق ادا کرنے میں۔ نمبر 2، صحت کو اچھا بنانے میں، اچھا رکھنے میں۔ نمبر 3، پیسہ کمانے میں۔ اور نمبر 4، اخلاق بنانے میں۔ نمبر 5، پرابلم سالونگ سیکھنے میں۔ اور نمبر 6، ان ساری چیزوں کے لیے علم حاصل کرنے میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی، ہمارے بچوں کو بھی، یہ نیا سال ہے 2026، اس میں ہمیں ہر طرح سے اپنی دنیاوی اعتبار سے بھی، اخروی اعتبار سے بھی زیادہ سے زیادہ کامیابی، ترقی، پروگریس، ڈیولپمنٹ حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگی میں برکت نصیب فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم۔